دوستوں بزرگوں عزیز ساتھیوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ سیرت النبی مستقل ہمارا موضوع چل رہا تھا، پھر درمیان میں حج اور قربانی کا موسم آیا، پھر حرمت قرآن کی ضرورت تھی اس موضوع پر، پھر جیسا کہ کمی زیادتی کی جاتی ہے نبی کے یاروں کے بارے میں، اہل بیت کے بارے میں، تو آج سے پھر ہم سیرت النبی والا موضوع شروع کر رہے ہیں جو ترتیب سے ہمارا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے چل رہا تھا، اور یہاں پر پہنچا تھا کہ مشرکین مکہ ہر طرح کی مخالفت کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ روکنے کی کوشش کر کے ناکام ہو چکے تھے۔ آخر کار وہ مدینہ میں یہودیوں کے پاس گئے، انہیں کہا کہ ہمیں کچھ ایسے سوالات سکھائیں جو ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر کریں اور وہ اس کا جواب نہ دے سکیں۔ انہوں نے چند ایسے سوال سکھائے کہ یہ تم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر سوال کرو، اگر وہ ان سوالوں کا جواب دے دیں تو وہ اللہ کے سچے نبی ہیں، اگر وہ ان سوالوں کا جواب نہ دے سکیں تو وہ اللہ کے نبی نہیں، جو مرضی ہے ان کے بارے میں کرو۔ وہ سوال یہ تھا کہ روح کیا چیز ہے، نمبر 2 اصحاب کہف کون ہوئے، نمبر 3 ذوالقرنین کا کیا تذکرہ ہے، وہ قصہ بتائیں، ان کے بارے میں معلومات۔ تو وہ میں نے بحمد اللہ تعالیٰ صرف قصہ نہیں بلکہ پوری صورت ہی کئی جمعوں کے اندر ہم نے بیان کی۔ تو جب ان سارے سوالوں کے جواب مل گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سچی غیب کی خبریں اللہ کی مدد سے انہیں بتلا دی، حق ان کے پاس آ گیا، صرف اور صرف رکاوٹ کیا تھی؟ ضد، تکبر اور بدبختی، وگرنہ جو مشکل سے مشکل ترین سوالات ان کے تھے اللہ کریم نے اپنے نبی کے ذریعے ان کا جواب دے دیا اور حجت پوری کر دی۔ اب انہوں نے ایک پینترا بدل دیا اور سوال کا رخ اور طرح موڑ دیا، کیونکہ جب انسان نے نہ ماننا ہو تو بڑے ہوشیار، جب ماننا ہو تو اپنے ہی وجود پر غور و فکر کر کے اپنے پروردگار کو، اپنے مالک کو، اپنے خالق کو انسان پہچان لیتا ہے کہ اس مالک کی میرے اوپر کتنی نعمتیں ہیں جس نے مجھے پیدا کیا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی ہے کہ تم اللہ سے محبت کرو اس وجہ سے کہ اس کے تمہارے اوپر بہت زیادہ احسان ہے، اس کی بہت ساری تمہارے اوپر نعمتیں ہیں، اور مجھ سے محبت کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے اس لیے کہ اللہ نے مجھے تمہارا نبی بنایا ہے، تمہارا رسول بنایا ہے۔ تو بھائیو، اب انہوں نے رخ بدل دیا سوالوں کا اور ایک نیا اعتراض کر دیا۔ آج کل بھی بڑے زور و شور کے اوپر، میڈیا کے اوپر، ٹی وی کے اوپر، عام گلی محلوں میں لوگوں کے منہ پر یہ سوالات ہیں علماء کے بارے میں، دینی حضرات کے بارے میں۔ وہ سوالات کیا ہیں؟ یہ سورہ فرقان میرے سامنے اور پارہ نمبر 18 اور آیت نمبر 7، اللہ کریم نے ان سوالوں کا تذکرہ کیا جو مشرکین مکہ نے کیے۔ مالک کائنات کے سمجھانے پر قربان جائے، فرمایا وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ۔ مشرکین مکہ نے کہا کیا ہو گیا اس رسول کو، کھانا بھی کھاتا ہے، ضروریات زندگی پوری کرنے کے لیے بازار کے چکر بھی لگاتے ہیں،
لولا انزل الیہ ملک، یہ تو اللہ کے پیغمبر ہیں، ان کے ساتھ تو فرشتے ہونے چاہیے، فیکون معہ نذیرا، وہ فرشتہ ہمیں ڈرائے۔ عام معاشرے سے رسول کی حیثیت، پرسنالٹی، سٹیٹس الگ ہونا چاہیے۔ او یلقی الیہ کنز، یا ان کی طرف کوئی خزانہ ڈالا جاتا۔ رسول کی حالت تو یہ ہفتہ ہفتہ ان کے چولہے کے اندر آگ نہیں جلتی۔ او تکون لہ جنہ، یا ان کے لیے کوئی باغ ہونا چاہیے، یأکل منہا، انہیں محنت مزدوری نہ کرنی پڑتی، اس باغ میں سے کھاتے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں فقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا، ظالموں نے کہا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر رہے ہیں، یہ ایک جادو زدہ آدمی کے پیچھے چلے ہیں، اس آدمی کے اوپر معاذ اللہ جادو ہو گیا ہے۔ یہ انہوں نے سوال کیا۔ آگے اللہ کریم فرماتے ہیں انظر، اور دیکھ تو صحیح، کیف ضربوا لک الامثال، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تیرے لیے لوگوں نے کیسی کیسی مثالیں گھڑ لی۔ فضلوا، نبی کے بارے میں مختلف مثالیں گھڑ کے یہ سیدھے راہ سے بھٹک گئے اور اتنی دور جا گرے، فلا یستطیعون سبیلا، اب یہ سیدھے راستے پر آنے کی توفیق نہیں رکھتے۔ اور جواب دیا ساتھ، اب اللہ کریم جواب دینا چاہتے ہیں آیت نمبر 19 کے اندر، پارہ نمبر 18 سورۃ نام فرقان۔ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، ہم نے کوئی پیغمبر، ہم نے کوئی رسول آپ سے پہلے ایسا نہیں بھیجا، مگر سارے کے سارے پیغمبر اور رسول لا یأکلون الطعام، وہ کھانا بھی کھاتے تھے، وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ، وہ اپنا پیٹ پالنے کے لیے، اپنا روزگار چلانے کے لیے، ضروریات زندگی پوری کرنے کے لیے بازار میں بھی جاتے تھے۔ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، ہم نے تمہیں ایک دوسرے کے لیے امتحان کا ذریعہ بنایا، تمہاری ہم نے آزمائش کی۔ اَتَصْبِرُونَ، کیا تم صبر کرتے ہو؟ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا، تیرا رب دیکھنے والا ہے۔ آج بھی کہا جاتا ہے دیکھو یہ اسلام کو اوپر لے کر جائیں گے، جو 10-12 ہزار لے رہے ہیں، جو 20 ہزار لے رہے ہیں، یہ اسلام کی خدمت کریں گے، جن کو مہینے کے بعد تنخواہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب یہی لوگ وہی اعتراضات ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کیے جا رہے تھے کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں، ان کی ایک حیثیت الگ ہونی چاہیے تھی۔ اب ایک اور اعتراض مشرکین مکہ نے کر دیا۔ سورت کا نام سورہ بنی اسرائیل اور پارہ نمبر 15 اور آیت نمبر 91، اللہ کریم فرماتے ہیں او تکون لہ جنۃ من نخیل وعنب فتفجر الانہار خلالہا تفجیرا، مشرکین مکہ نے کہا ہم ہرگز نہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے مگر یہ چشمے جاری کریں مکہ کے پہاڑوں میں، یا ان کے لیے کھجوروں کے انگوروں کے باغ ہونے چاہیے اور پھر ان باغوں کے اندر نہریں جاری ہونی چاہیے، او تسقط السماء کما زعمت علینا کسفا من السماء، یا پھر ہم ان کی بات نہیں مانتے اور یہ اللہ کے نبی کہتے ہیں اگر میری بات نہیں مانو گے اللہ کا عذاب آ جائے گا تو پھر انہیں آسمان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہمارے اوپر عذاب گرا دینا چاہیے۔ یہ اعتراض کیا او تأتی باللہ والملائکۃ قبیلا، یا اگر یہ نہریں جاری نہیں کر سکتے، انگوروں اور کھجوروں کے ان کے پاس باغات نہیں، دنیا کا کوئی ساز و سامان نہیں، کم از کم اللہ آ جائے یا اللہ کے فرشتے ہمارے سامنے آ
का मानते हैं। ये उन्होंने कह दिया। और आगे कहते हैं औ यकून अलाका बैतुम मिन ज़ुख़रुफ़िन औ तरक़ा फ़िस्समा, या इनके लिए एक सोने का घर होना चाहिए। अल्लाह का नबी और फिर कच्चे झोंपड़े में रहे। सुलह हुदैबिया का मौका है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र में है। सहाबा कहते हैं कि फजर की हमने नमाज़ पढ़ी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम फेरा, हमारी तरफ रुख अनवर मोड़ा तो आपके माथे के ऊपर कीचड़ लगा हुआ था। कीचड़ में आपने सजदा किया, इतनी जगह भी खुश्क नहीं थी कि खुश्क जगह पर सजदा कर सकें। ये अल्लाह के नबी हैं, खजूर के पत्तों का इनका घर है और बोसीदा घर है, इनके लिए कोई सोने का घर होना चाहिए। ऐसे बहुत सारे उलमा हैं, मैंने आंखों से देखा कि पाकिस्तान बनने से पहले जहाँ जड़ावाले में वो मुंतकिल हुए थे, एक संदूक और घड़ा लाए थे। जब उनका इंतकाल हुआ वही एक संदूक और घड़ा था जब यहाँ, और हज़ारों की तादाद में अपने शागिर्द छोड़ कर के गए, और एक पूरी यूनिवर्सिटी नुमा मदरसा छोड़ कर के गए थे। इसलिए तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद में अल उलमा वरासतुल अंबिया, ये उलमा अंबिया के वारिस हैं, उन्हीं से हमें दीन मिलेगा। और फिर कहते हैं अगर घर भी नहीं सोने का बना सकते तो आसमान पर चढ़कर दिखाएं। वलन नूमिना लिरुकिय्यिका, हमारी आंखों के सामने प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमान पर चढ़े, इनका आसमान पर चढ़ना भी हमें काबिल कबूल नहीं जब तक हत्ता तुनज़्ज़िला अलैना किताबन नक़राउ, इनका आसमान पर जाना भी हम तब मानेंगे जब ऊपर से एक किताब लेकर आए जो हम पढ़ें, तब हम इन्हें नबी मानेंगे, वगरना नहीं मानेंगे। अल्लाह करीम अब इन सब सवालों का जवाब देते हैं। कुल सुबहान रब्बी, प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए सुबहान रब्बी, मेरा रब क्या है? सब कहते हैं सुबहान, मेरा रब कमजोरियों से पाक है। अल्लाह को कोई मजबूरी नहीं, अल्लाह को कोई मजबूरी नहीं कि अल्लाह सोने के घर बनाए तुम्हें मनवाने के लिए, अल्लाह पहाड़ों में चश्मे जारी करे तुम्हें मनवाने के लिए, अल्लाह खजूरों और अंगूरों के बागात उगाए ताकि चौधरी साहब सरदार साहब की मनमानी मर्जी पूरी हो सके और ये कलमा पढ़ ले। अल्लाह ऐसी कमजोरियों से क्या है? अल्लाह को कोई मजबूरी नहीं कि फला बंदा कलमा पढ़े, मुझे सजदा करे और मेरी शान में इजाफा हो। अल्लाह इन कमजोरियों से क्या है? अपनी मर्जी से खुशी से कोई अपने रब को पहचान करके मुसलमान और मोमिन होता है तो अल्लाह को खुशी है और उस बंदे का इसमें फायदा है। अगर कोई अकड़ जाता है, जिद करता है, अल्लाह की नाफरमानी करता है तो जर्रा बराबर भी अल्लाह की शान में कोई कमी नहीं है। अल्लाह करीम फरमाते हैं मैं इन सब कमजोरियों से क्या हूँ? पाक हूँ। मैं कोई दुनिया का बादशाह नहीं, कोई दुनिया की आलसी बादशाह नहीं कि उसको कायम रखने के लिए मुख्तलिफ समझौते मुझे करना पड़े। और आगे जवाब दिया हल कुन्तु इल्ला बशरर रसूला, मेरा रब इन कमजोरियों से पाक है और मैं एक इंसान हूँ। मैं रब नहीं हूँ कि अपनी मर्जी से चश्मे जारी कर सकूँ, मैं अल्लाह नहीं हूँ मैं बागात पैदा कर सकूँ, मैं अल्लाह नहीं हूँ कि खजाने बना सकूँ, मैं अल्लाह नहीं हूँ सोने के घर बना सकूँ। मैं एक इंसान हूँ जो तुम्हारी तरफ रसूल बनाकर भेजा गया हूँ। और आगे फरमाया कुल्लू काना फिल अर्ज़ि मलाइकतुन यमशूना मुतमइन्नीना लनज़्ज़लना अलैहिम मिनस समाई मलकन रसूला। आज भी ये कमजोरियाँ सामने रख करके एतराज़ात किया जाते हैं पार्लियामेंट, हमारे मुसलमानों की पार्लियामेंट में मुख्तलिफ जगहों के ऊपर, या अगर मदरसे वाले कोई डॉक्टर और साइंसदान पैदा करते तो फिर तो हम बात मान लेते। जब इनके पास है ही कुछ नहीं है तो हम कैसे माने? यानी इनके पास दुनिया होनी चाहिए। आखिरकार मदरसा वालों ने ये एतराज़ भी धो दिया। पिछले महीना के अंदर ही इस्लामाबाद में वुड्स में मुकाबला हुआ
پورے پاکستان کے کالج اور یونیورسٹیاں اور پرائیویٹ اور سرکاری اداروں کے طلباء وہاں پر اساتذہ اس مقابلے میں شامل تھے، اور مقابلہ ہوا ٹیکنالوجی کے بارے میں، اور وہاں پر آپ کے چٹائیوں پر بیٹھنے والے ٹیکنالوجی کے بارے میں تمہارے مدرسے کے دال کھانے والے طلباء پورے پاکستان کو لیڈ کر گئے۔ یہ اعتراض بھی انہوں نے دھو دیا، کوئی نہ مانے اس کی اپنی قسمت، لیکن اللہ نے، اور یہ ساری روشنیاں کہاں سے ملی؟ قرآن پاک سے ملی۔ اب انہوں نے پھر اعتراض کر دیا کہ قرآن کو ایسا ہونا چاہیے کہ اس کے ذریعے مردے بات کریں، قرآن پاک پڑھا جائے تو مردے گفتگو کریں، زمین ادھر سے ادھر چلی جائے، کوئی کرامت اور معجزہ آئے جو ہم چاہتے ہیں، لیکن یہ دین معجزوں سے کرامتوں سے نہیں پھیلا، یہ یاد رکھیں۔ یہ معجزے جو ملے ہیں یا کرامتیں آئی ہیں، یہ تو مخالفین کے منہ بند کرنے کے لیے آئی ہیں، مگر نہ اسلام پھیلا ہے قرآن پاک پڑھنے سے، اس کی تبلیغ کرنے سے، اس کو سنانے اور سننے سے۔ ایک موٹی سی مثال دیتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا چاند کو، چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے، پوری دنیا نے دیکھا، کوئی شک و شبہ نہیں تھا، لیکن یہ مجھے بتلائیں کہ کتنے لوگ مسلمان ہوئے یہ معجزہ دیکھ کر، یہ بتائیں۔ کوئی تاریخ، کوئی روایت بتلا دی جس میں اتنے سینکڑوں نے 20 ہی بتا دی، سینکڑوں تو بڑی بات ہے کہ 20 لوگ اس معجزہ کو دیکھ کر کیا ہو گئے ہوں؟ یہ تو ان کا منہ بند کرنے کے لیے بات تھی کہ اللہ کے پاس یہ طاقتیں ہیں اور یہ اللہ کے سچے نبی ہیں، مگر نہ جتنے لوگ مسلمان ہوئے وہ اللہ کے نبی سے قرآن پاک سن کر کے مسلمان ہوئے تھے، نبی کی دعوت سے مسلمان ہوئے تھے۔ اور ہم مسلمان اس وقت ایک بڑے معجزے کی انتظار میں ہیں کہ کوئی معجزہ اور کرامت ہو جائے کہ سارے لوگ کیا ہو جائیں؟ مسلمان ہو جائیں اور یکسر نظام تبدیل ہو جائے۔ اگر اس طرح ہونا ہوتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم طیف میں پتھر نہ کھاتے، آپ لوگ روحان ہو کر زمین پر نہ گرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم احد کے اندر اپنے دندان مبارک شہید نہ کرواتے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بیٹی زینب کو امید کی حالت میں برچھے نہ مارے جاتے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں رسیاں ڈال کر کے گھسیٹا نہ جاتا۔ اللہ کریم جس نے معجزے اور کرامت دیکھنے وہ عرش پر بیٹھ کر یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ تو بھائیو، یہ دنیا یہ دارالعمل ہے، یہ عمل کا گھر ہے دنیا، ادھر عمل کرنے ہوں گے، اپنے آپ کو اللہ کے تابع کرنا ہوگا، محنت کرنی ہوگی، پھر اس محنت کا رزلٹ قیامت والے دن نکلے گا۔ اللہ کریم جب وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، جب انصاف کا ترازو اللہ کریم قائم کریں گے، پھر اللہ کریم فرماتے ہیں فَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ، کیا یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک بندہ ساری زندگی اپنے اوپر پابندیاں لگا کر کے فرما برداری کی حالت میں قسم پرسی اور غربت میں گزار گیا اور ایک ساری زندگی اپنی بدماشی کرتا رہا اور مانمانیاں کرتا رہا، ہم مسلم اور مجرم کے درمیان برابر کا فیصلہ کریں گے؟ ایسا نہیں ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں ایسا نہیں ہے، لا یستوون، یہ برابر نہیں ہے۔ تو بھائیو، کذالک ارسلناک فی امۃ قد خلت من قبلها امم لتتلو علیہم الذی اوحینا الیک وهم یکفرون بالرحمن۔ ایک اور اعتراض کر دیا، کہتے ہیں کہ ایک یمن کا بندہ ہے جو مکہ میں آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کلام سکھا کر کے جاتا ہے اور اس بندے کا نام رحمان ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کذالک ارسلناک فی امۃ، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح ہم نے آپ کو ایک امت کے اندر بھیجا ہے جن سے پہلے بھی کئی امتیں گزر چکی ہیں، لتتلو علیہم الذی اوحینا الیک، آپ ان کے اوپر وہ چیزیں پڑھ کر کے سنائیں جو ہم آپ کو وحی کر رہے ہیں، وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ، اور یہ قوم رحمان کا کیا کرتے ہیں؟ انکار کرتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں رحمان کسے کہتے ہیں۔ کل پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجیے هُوَ رَبِّي، وہ رحمان میرا رب ہے، وہ رحمان کیا ہے؟ میرا رب ہے۔ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق، مشکل کشا، حاجت روا نہیں ہے۔
अलैहि तवक्कलतु, उसी पर मैं भरोसा करता हूँ, व इलैहि मताब, और उसी तरफ सबको लौट करके क्या है, जाना है। सब इतराज़ों के जवाब अल्लाह करीम ने दे दिए। तो फिर कहते हैं असल में ये बात है कि जब आप कुरान पाक पढ़ते हैं ना, तो हमारे और तुम्हारे दरमियान क्या हो जाता है, पर्दा आ जाता है। हमारे कान क्या हो जाते हैं, बोझल हो जाते हैं। ये पर्दा क्यों आया, ये कान बोझल क्यों हुए? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में कुरान पाक पढ़ते थे। जब बैतुल्लाह शरीफ में उन्होंने पाबंदी लगा दी और सख्तियाँ कर दी, तो रात को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में खड़े होकर के तिलावत करते। तो अखनस बिन शुरैक, अबू सुफियान, अबू जाहल, आम्र इब्न वाहब, ये बड़े बड़े सरदार छुप छुप करके आकर के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तिलावत सुनते। वापसी जा रहे हैं, अचानक फिर इनकी मुलाकात होगी। कहते हैं यार इस तरह हमें नहीं करना चाहिए। अगर लोगों ने देख लिया ना कि हमारे सरदार भी नबी का कुरान क्या है सुनते हैं, तो वो तो और ज़्यादा मुतासर हो जाएंगे। ये काम हमें नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन रहा ना गया। दूसरी रात फिर आ गए, सुबह फिर मुलाकात हो गई, फिर एक दूसरे को मलामत करते हैं और कहते हैं यार ये हमें काम नहीं करना चाहिए। तीसरी रात फिर आए, जब मुलाकात हुई तो कसम उठा ली कि हम आइंदा कभी भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तिलावत छोड़ करके सुनेंगे नहीं, वरना लोग सुनने लग गए तो हमारे बाप दादा का मतलब क्या हो जाएगा। आज भी वो कुरान में तासीर है, आज भी वो कुरान पाक में तासीर है। कोई सुनने लग जाए, कोई समझने लग जाए तो उसे राहें मिल जाती हैं, उसे रोशनियाँ मिल जाती हैं, उसे कामयाबियाँ मिल जाती हैं, कुफ्र और शिर्क के अंधेरे छट जाते हैं। तो जब कस्में उठा ली तो बाज ना आए। आखिरकार अखनस बिन शुरैक अबू सुफियान के पास गया और कहता है मैं तुम्हें अल्लाह की कसम देकर पूछता हूँ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पढ़ते हैं पता है वो क्या है? अबू सुफियान कहते हैं कि मुझे अल्लाह की कसम है वो सच्चा है। वो क्या है? सच्चा है। यहाँ से उठा इब्न वाहब के पास गया, कहता है कि मैं अल्लाह की कसम देकर पूछता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पढ़ते हैं वो क्या है? वो भी कैसा है कि रब्बे काबा की कसम वो है सच्चा, जो पढ़ता है सच ही सच है। फिर अबू जाहल के पास गया अपना और पूछता है तुझे रब की कसम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पढ़ते हैं वो सच है या नहीं? अबू जाहल कहता है बात सुनो, वो भी एक ख़ानदान वाले हैं, हम भी एक ख़ानदान वाले हैं। उन्होंने लोगों की खिदमत की, हमने भी उनका मुकाबला किया, लोगों की खिदमत की। उन्होंने लोगों को सवारियाँ मुहैया की, हमने उनका मुकाबला करने के लिए सवारियाँ मुहैया की। उन्होंने लोगों की खिदमत की, हमने भी खिदमत की। वो भी इंसान, हम भी इंसान। लेकिन अब वो कहते हैं कि हमारा एक बंदा नबी बन गया है, हम ये मानने के लिए तैयार है। ये क्या थी? बरादरी का एक क्या था? तासुब था। अपनी चौधराहट का जहन में क्या था? कीड़ा था, एक तकब्बुर था। जो ये तो मानते थे कि वो हक है, लेकिन ये मानने के लिए तैयार नहीं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे ऊंचे क्यों चले गए, वो क्यों ऊपर चले गए। अल्लाह करीम फरमाते हैं मैंने कायनात में सारे दिलों पर नज़र दौड़ाई, मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल से बेहतर कायनात में दिल नहीं मिला। जब कायनात में वही बेहतर दिल मिला तो मैंने उस दिल को अपने आखिरी नबी बनाया, अपनी वही के काबिल समझा और वही उतारा। और उसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं अल्लाह ने फिर पूरी कायनात में देखा जिन लोगों के बेहतरीन दिल थे उनको मेरा साथी बना दिया। तो ये सरासर जिद, इनाद और तकब्बुर है जो इंसान हमारे दिलों के अंदर डालता है, जिस वजह से हम कुरान पाक से क्या है? दूर रहें, दीन वालों से दूर रहें। इसमें ना दीन का नुकसान है, ना अल्लाह का नुकसान है, न दीन वालों का नुकसान है, ये सरासर हमारा अपना नुकसान है। अब
نہیں مانا، اپنی سرداری پر قائم رہا، اب کافر بھی، مجھے پوری دنیا میں کوئی کافر بھی بتا دے جو اپنے بیٹے کا نام فخر سے ابو جہل رکھتا ہو، ابو لہب رکھتا ہو، وہ عارضی ایک نام تھا، عارضی ایک چدراہٹ تھی۔ جب جسم میں جان یہ سانس چل رہے تھے تب تک ذہن میں ایک چدراہٹ تھی، وگرنہ ابو جہل کی جب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ گردن کاٹنے لگے تو وہ کہنے لگا افسوس کہ کوئی سردار میری گردن کاٹتا، ایک غلام بکریاں چرانے والا میری گردن کاٹ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر متکبر کو اس طرح ذلیل کیا، اور اصل میں متکبر انسان وہی ہوتا ہے جو حق کو سنے سمجھنے کے بعد اس کو ٹھکرا دے، ضد کی وجہ سے آ کر حق سے منہ موڑ لے، قرآن سے منہ موڑ لے، عمل کرنا چھوڑ دے، حقیقتاً وہی متکبر ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کیڑے اور مکوڑوں کی شکل میں ان کی جسامت ہوگی متکبر لوگوں کی قیامت والے دن، کیڑی جتنا جسم ہوگا ان کا، اور تاکول کی آگ کے اندر انہیں ڈالا جائے گا۔ تو آج وقت ہے، قرآن پاک پھر وہی باتیں دہرا رہا ہے، سنا رہا ہے، سکھا رہا ہے کہ یہ دنیا عارضی ہے، یہ چدراہٹ عارضی ہے، یہ خواہشات عارضی ہیں۔ خواہشات تو بھائیوں نہ زرداری کی پوری ہوئی ہے، نہ عمران خان کی پوری ہوئی ہے، نہ نواز شریف کی پوری ہوئی ہے۔ خواہشات کسی کی نہیں پوری ہونے دے گا شیطان، اور نہ ہی اللہ پوری کرے گا۔ تو کیوں نہ ہو ہم اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا لیں، اللہ کا فرما بردار بنا لیں۔ تو اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن پاک سیکھنے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔